بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا ارکان اسلام کے حوالے سے لیکچرز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کے بارے میں بات کی تھی۔ نماز کو عربی میں الصلاۃ کہتے ہیں، اور الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے رابطہ استوار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے لیے یکسو ہو جانا اور اللہ سے تعلق داری بنانا، یہ الصلاۃ ہے۔ اور انبیاء کرام نماز کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے تھے، اور جب نماز کا ٹائم ہو جاتا نماز ادا کرتے، اور نماز ادا کرتے ہوئے اپنی ساری توجہ نماز کے ساتھ رکھتے۔ آج بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے شب و روز عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، اور محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ بھی نمازی ہے۔ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ وہ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن نماز کا حق ادا نہیں کرتے۔ نماز کا حق یہ ہے کہ اچھی طرح جو ہے وہ وضو کیا جائے، پورے اعضاء کو ذہن کو حاضر کر کے دھویا جائے، اور پھر اچھی طرح نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے، کیونکہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ کے لیے ہم نے ادا کرنی ہے، اور اس میں جو ہمارا دماغی فطور ہے نا بڑا نقصان دیتا ہے۔ دماغی فطور کی وجہ سے ہم نماز شروع کر لیتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کب کیا ہو رہا ہے، اور آخر میں ہمارے سلام پھیرنے کی جو ہے وہ وقت آ جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے کچھ ہوا ہی نہیں، ہم خود سمجھتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ تیز تیز نماز پڑھتا ہے، رکوع سجود کا قیام کا خیال نہیں رکھتا، جو الفاظ اس نے کہنے ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا، ایسے بندے کی نماز کو پکڑ کر فرشتے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ بھئی سنبھال لو، اس کی نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کے بارے میں خود ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کی نماز بہت زیادہ توجہ کی حامل ہوتی تھی، بلکہ وہ پورا اہتمام کرتے تھے کہ جب میں نماز ادا کروں تو مجھے کسی قسم کی ڈسٹربنس کسی جگہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ وہ خود بادشاہ تھے۔ بادشاہ کے آپ کو پتہ ہے کتنی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، کتنا اس کے اندر جو ہے پروگرامنگ ہوتی ہے، کیا کیا کام اس نے کرنے ہوتے ہیں، کتنا بادشاہ پہ برڈن ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، پورے ملک کا برڈن۔ لیکن اس کے باوجود خود اللہ کے نبی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے نماز کی تعریف کی ہے کہ بڑے پیارے انداز سے نماز پڑھتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، نماز جو ہے اس کو جب ہم پڑھنے لگیں تو پورے احساس کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حرکات سکنات کو بھی واچ کرتا ہے۔ تو جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب یہی ہے، سن لیا جس کی تعریف کی گئی۔ حالانکہ ہم کتنا چپ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں رکوع میں سجود میں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حمد کو سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بتاؤ احسان کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ فرمائیں احسان کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کا کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تراہ فإنک یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا خالق کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر ہم نماز جب ادا کریں گے پھر اس کا اثر ہماری زندگیوں پر پڑے گا، اور نماز پڑھنے والا بندہ پھر شرم کھاتا ہے کہ یار میں اللہ کا نام لیوا بندہ ہوں اور یہ حرکت کرنے لگا ہوں، اس کو شرم آ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب ہم غور کریں گے تو بے حیائی سے برے کاموں سے بچیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم ایک اہم رکن نماز کے اسلام کا روزہ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ روزہ کو صوم کہتے ہیں، اور روزے سے مراد کیا ہے کہ متعینہ وقت تک اپنے آپ کو بھوک پیاس میں رکھنا اور کھانے پینے والی چیزوں سے احتراز کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ روزے کا آغاز سحری کے وقت سے ہو جاتا ہے۔ صبح صادق جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے وہ ہمارا سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے روزے کے حوالے سے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کی ٹکیا جو ہے سورج کی نظر نہیں آتی۔ بعد کا روشنی تو رہتی ہے ٹکیا غروب ہونے کے باوجود، لیکن روزے کا جو اختتام ہوتا ہے جب آپ ٹکیا نظر آپ کو نہ آئے آپ روزہ کھول دیں۔ تو یہ ہے ٹائمنگ اس کی روزے کی۔ تو روزے کے حوالے سے بھی بہت چیزیں جو ہے سامنے آتی ہیں، اس کے ادب و آداب، اس کا فلسفہ کیا ہے روزے کا، اس کے پیچھے کیا کیا لاجکس ہیں، یہ ساری چیزیں روزے سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اور جس مہینے میں یہ روزے فرض کیے گئے ہیں
اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس لیے اس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کی رات کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک سورہ نازل کی گئی ہے جس کو سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی رات ہے جو آغاز سے لے کر فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ اسپیشلی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ اس رات کو عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس رات کو اللہ کا ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ سے لو لگائے ہوتا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے تسبیحات میں مصروف ہوتا ہے، تو ایسے بہت سے لوگوں کو فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس بندے کی کتنی اہمیت اللہ کے پاس ہوگی کہ فرشتہ جیسا بزرگ، باعزت اور جو ہے پریسٹیج والا اس کو خود سلام کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو ایک جو ہے وہ گڈ جیسچر دیا جاتا ہے کہ تمہاری اللہ قدر کر رہا ہے کہ تمہارے لیے فرشتے بھی نازل کیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد اس رات کا ثواب جتنا ہے آپ دیکھیں، 83 سال سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ 1000 مہینہ، پورا 1000 مہینہ اللہ نے خود قرآن میں اس کا اظہار کیا کہ 1000 مہینے پر مشتمل ثواب دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پہل جو امتیں تھیں، کوئی 1000 سال، 2000 سال، 1500 سال لوگ جیتے تھے، لیکن امت محمدیہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی عام ایوریج جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سال ہوگی۔ اب کہاں 1000 سال، 1500، کہاں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ عمل میں ہم سے بہت آگے بڑھ جائیں گے یا بڑھ گئے ہوں گے کہ اتنا سال وہ جیتے رہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا وقت ملا ہے، تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے؟ تو آپ نے یہی جواب دیا کہ یہ جو اپنا امت محمدیہ کی عمل ہے نا، لیلۃ القدر رات جو ہے، اس رات جو عبادت کر لے گا، وہ جب 1000 مہینہ اور 83 سال کی عبادت لے لے گا تو ہر سال وہ کرتا رہے گا، کہاں پہنچ جائے گا؟ تو وہ ان لوگوں سے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں جن کی عمریں اتنی ہوئیں۔ اس لیے جو ہے وہ اس رات کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رات اس لیے بھی بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات ہم نے قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا، تو اس سے قرآن مجید کی فضیلت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اس رات، جس رات کو یہ نازل ہوا ہے قرآن، اس کی عبادت کو خاص مقام دے دیا گیا ہے کہ 83 سال کچھ مہینے اس کی عبادت۔ اس طرح رمضان مبارک جو ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ رمضان مبارک میں نیکیوں کا سسٹم بڑھ جاتا ہے۔ جہاں نیکی کرنے کی 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو رمضان مبارک میں وہ 10 سے 70، 70 سے 700، اور پھر اس کے بعد اور بھی ثواب ملتا ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے نفل رمضان مبارک میں، اس کو فرض جتنا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح فرض جو ہے 70 گنا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو رمضان مبارک جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے لوٹ سیل کا درجہ رکھتی ہے کہ اس میں آپ جتنا کمانا چاہیں کما لیں، جتنا جو ہے وہ ارن کرنا چاہیں ارن کر لیں۔ اللہ جو ہے وہ لوگوں پر مہربان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ میرا بندہ جو ہے وہ آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ انڈیکیشن ہے 8 دروازوں کی کہ کسی جگہ پر بہت زیادہ وسعت ہو تو وہاں پر جتنی مرضی تعداد آ جائے اس کو تکلیف نہیں ہوگی کہ دروازہ چھوٹا تھا ہمیں لیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 8 کے 8 کھول دیے دروازے تاکہ کسی کو نا اندر داخل ہونے میں دقت نہ ہو۔ یہ رمضان مبارک میں ایسے ہو رہا ہے۔ تو یہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ رمضان کو اپنی زندگی میں پاتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ یہ دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں نا رمضان ہے آپ روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن جو بندہ رمضان کو پاتا ہے وہ خوش قسمت ہے کہ وہ سارا سال میں جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ایک ہی مہینے میں نیکیاں اس کو ایسے اپ کر دیتی ہیں، وہ جو ہے وہ کاؤنٹ لیس نیکیوں میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ آتا ہے کہ جو بندہ رمضان مبارک کا مہینہ پاتا ہے اور اس کے روزے نہیں رکھتا، اس سے استفادہ نہیں کرتا، اس کے لیے وعید ہے اللہ کے نبی کی کہ وہ بندہ خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک میں مل جائے، وہ ذلیل ہو جائے جو جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اسے وہ استفادہ نہ کرے۔ اور جب آپ نے یہ بد دعا کی، تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا کرنے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے والے ہیں۔
اس لیے عزیز طلبہ روزے کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور یہ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ پورا سال اللہ تللے گندی مندی چیزیں کھاتے ہیں، اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو فیٹ پیدا کرتی ہیں، جو ہمارے خون کی جو نالیاں ہیں اس کو تنگ کرتی ہیں، اور جو ہے وہ چربی فالتو ہو جاتی ہے اور ناپسندیدہ چربی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ دوبارہ سے نارمل ہو سکے، اس کے اندر جو ایکسٹرا چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، جو علائشیں اکٹھی ہو گئی ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ وہ میلٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر دوبارہ سے بندہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ساری بیماریوں کا جو علاج ہے وہ روزے میں رکھ دیا گیا ہے، اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے رمضان کے بعد بھی روزہ رکھتا رہتا ہے مہینے میں، اس کی صحت اور دوسرے بندوں کی صحت کا بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ فاسٹنگ کرتا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ٹریٹمنٹ فاسٹنگ کے ذریعے کرایا جاتا ہے کہ ذرا بھوکے رہو نا ٹھیک ہو جاؤ۔ جب تم نے نا کسی چیز کو رکنے نہیں دینا تو تمہارے ٹھیک ہونے کا چانس ہی بہت کم ہے۔ تم اگر کوئی چیز کھائی ہے اس کو ذرا وقفہ دے دو، فاسٹنگ میں آ جاؤ۔ ایک ایکسپرٹ کہہ رہا تھا کہ جو بندہ 36 گھنٹے فاسٹنگ کر لیتا ہے نا اس کی طبیعت ایسے فریش ہو جاتی ہے 36 گھنٹے۔ تو کم از کم جو ریکمنڈیشن دی گئی ہے نا فاسٹنگ کی، روزے کی 14 گھنٹے کی ویسے دے دی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارا مفت ہے، ہمیں ثواب کتنا ملنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے باب الصوم، باب الریان، یہ جنت کا دروازہ رکھ دیا ہے۔ جو بندے روزہ رکھیں گے قیامت کے دن اس دروازے سے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ تم روزہ رکھتے رہے ہو، میرے جو ہے نا اس سائڈ سے جنت میں گزر جاؤ۔ تو آپ اندازہ کریں گے کتنا فائدہ ہے اس روزے کا، کہ ایک تو فاسٹنگ دنیا کہتی ہے، اب انگریز یا دوسرے لوگ خود روزے رکھ رہے ہیں، فاسٹنگ کر رہے ہیں، تو ہمیں ساتھ ہی فاسٹنگ ہے اور ساتھ ہی ہمیں ثواب ہے۔ تو عزیز طلبہ بات یہ ہے کہ اسلام کا جو ہر رکن ہے نا، ہر عمل جو ہے وہ صرف ایک فائدہ نہیں دیتا، اس کے نا فوائد ملتے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں نا دیے سے دیا جلتا ہے، اسی طرح جو روزہ ہے نا وہ ایک روزہ ہے لیکن اس کے نا بہت سے فوائد، ضمنی فوائد ہمیں دوبارہ سے مل جاتے ہیں، اور بندہ جو ہے نا دوبارہ سے فریش ہو جاتا ہے۔ ہم روزے کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے فائدے ہیں جو ابھی تک کیلکولیٹ کیے گئے ہیں یا جن کا اسیس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے جی ضبط نفس۔ ضبط نفس سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، جس کو سیلف کنٹرول کہتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے آپ کو پتہ ہے کہ بندے کے فریج پہ بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، خوشبوئیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، کھانے کو دل بھی چاہتا ہے یا پینے کو دل چاہتا ہے، لیکن بندہ کہتا نہیں۔ تو کیا ہے؟ یہ سیلف کنٹرول ہے کہ دنیاوی چیزوں سے بندہ بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو سیلف کنٹرول، اس کے علاوہ تقویٰ کا پیدا ہونا، یہ پتہ ہی نا آپ کو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بندہ پرہیزگاری میں آ جاتا ہے۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا، بغیر دیکھے ہوئے اللہ سے ڈرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان اکیلا بھی ہوتا ہے، وہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے، لیکن اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے حلق سے ایک قطرہ بھی اندر چلا گیا تو اللہ کو پتہ ہے میرا روزہ خراب ہو جانا۔ اس یقین کے ساتھ پھر بندہ روزہ رکھتا ہے، تو روزے کی حالت میں بندہ نا اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر ڈسٹرب ہو گیا نا تو میں پھنس جاؤں گا، روزہ میرا ڈسٹرب۔ اس لیے لوگ کولی کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ وہ تھوکتے ہیں، دوبارہ تھوک دیتے ہیں تاکہ میرے گلے میں بھی کوئی تری سی آیا، کوئی پانی لگا ہوا، وہ بھی نکال کے میں باہر کر دوں، تاکہ میرے والا معاملہ جو ہے نا یہ نہ شک رہے کہ جو ہے وہ روزہ جو ہے نا ٹوٹ گیا یا ڈسٹرب ہو گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں اللہ پر ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی عزیز طلبہ، جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا اس کا جو ہے وہ دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو تکبر کے ایلیمنٹس آہستہ آہستہ پیدا ہوتے ہیں نا کہ میں ہوں، اور وہ کھاتا پیتا ہے، ناشتے اچھے کرتا ہے، رات کا ڈنر بڑا کوالٹی کا کرتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا یار دوسروں کو کیا حال ہے۔ تو جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے یار میں تو کھاتا پیتا رہا ہوں، جن کے ہاں کچھ نہیں ہے، جو رمضان کے بغیر بھی روزوں میں رہتے بیچارے، ان کا تو فکر کریں۔ تو ان کے اندر پھر ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے پھر دوسروں کو بھی انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو روزہ ہے یہ قربت کا اظہار ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، صبح اٹھتے ہیں بندے، ملتے ہیں، تعلق بنتا ہے، جس سے ایک سوشل لائف اچھے طریقے سے جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا داری کی طرف دھیان کم ہو جاتا ہے، اور اس سے روزے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے کی بندش کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے کہ زبان سے صحیح الفاظ، کان پہ صحیح الفاظ سننا، آنکھوں سے صحیح چیز دیکھنی، دماغ میں بھی صحیح سوچنا۔
یہ دیکھ لیں، ساری چیزوں کا روزہ ہوگا تو وہ روزے کا ثواب ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم روزہ رکھنے کے بعد اپنے معمولات چھوڑتے نہیں ہو، گند بلا بکنے سے باز نہیں آتے ہو، غلط چیزیں سننے سے نہیں باز آتے، آنکھیں غلط جگہوں پہ جاتی ہیں، تو پھر اللہ کو تمہارے ایسے روزے رکھنے سے، بھوک پیاس میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم چھٹی کرو۔ اللہ کے نبی نے اس کو چھٹی کا کہا ہوا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی۔ تو اس طرح بندہ نا پھر وہ نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ بندے کے اندر ایک کہہ لیں کہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے برائی سے بچنے کی، اچھائی کی طرف جانے کی۔ اسی طرح عزیز طلبہ، یہ جو روزہ ہے اس کا ثواب کا آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہے وہ روزہ کا ایسا ثواب ہے جو کسی اور عبادت میں نظر نہیں آتا۔ فرشتہ جا کر کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا میں ثواب کتنا لکھوں، کیا اندراج کروں، اس کا کتنی نیکیاں میں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو فرشتوں، یہ جو روزہ ہے نا اس نے میرے لیے رکھا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ بندہ نا اللہ کے ساتھ ہی لکھ ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت بندہ کہہ سکتا ہے مجھے کوئی دیکھ لے، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نماز، تو روزے کا انر ہوتا ہے بندے کا، جو ہے ایکسٹرنل نہیں ہوتا۔ بندہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے نے روزہ رکھا ہے میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ آپ دیکھیں اس کائنات ارضی اور کائنات آسمانی کسی بندے کو روزے کے ثواب کا علم نہیں ہے۔ اتنا ہارٹ سیکرٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ میں نے اس کو الگ سے ثواب دینا ہے، کیونکہ اس کا میرا ذاتی معاملہ بن گیا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یار بادشاہوں کا جو بادشاہ، اس سے گفٹ چھوٹا نہیں ملتا تھا۔ ایک بادشاہ گفٹ دیتے اپنی سی دیکھتا ہے کہ میں اس کو وہ گفٹ دوں، ساری زندگی یہ چھلانگے لگایا کہ مجھے بادشاہ نے گفٹ دیا ہے اور کتنی کوالٹی چیز دی ہے۔ وہ گھڑی دیتے ہیں، کوئی اور دیتے ہیں، تو کتنی کتنی قیمتی چیزیں بادشاہ گفٹ میں لا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کی طرف سے ہمیں جو گفٹ ملنا ہے روزوں کے عوض، تو کتنا ہوگا، کتنی اللہ تعالیٰ نے ہماری پذیرائی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا ایک اور پلس پوائنٹ پتہ روزے کا کیا ہے؟ بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو ساری عمر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ اب اس کا نا آ گیا معاملہ آخرت کا، حساب کتاب کا معاملہ آ گیا۔ حساب کتاب سے تو سب نے گزرنا ہے نا، اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، بھی آؤ نا ذرا تمہاری زندگی کا حساب کریں۔ اس میں پھر روزہ جو ہے نا ایک زبان لے کر آ جاتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ روزے کو باقاعدہ طور پر ایک حجم دے دیا جاتا ہے، ایک شیپ دے دی جاتی ہے، اور ساتھ اس کو زبان عطا کر دی جاتی ہے۔ تو وہ اللہ کے حضور یہ گزارش کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، یہ وہ بندہ ہے جس نے ہر موسم کے روزے رکھے ہیں، گرمیوں کے دنوں کی پرواہ نہیں کی کہ بڑی گرمی ہے، بڑی، جس طرح آج کل ہمارے دور میں ہوتا ہے، وہ جی گرمی بڑی ہے روزہ کیسے رکھے جی، دل ڈوبنے لگ جاتا ہے، یہ فلاں شروع ہو جاتا ہے جی ایسے، میرا جو ہے ڈاکٹر کہتا ہے تمہارا حساس ہو، ہارٹ پرابلم ہے، روزے نہ رکھو۔ تو آج کل ہر چوتھا بندہ اس بہانے سے روزے سے نکلنا چاہتا ہے۔ تو جو روزہ ہوگا وہ کہے گا کہ یا اللہ، سارے موسم اس نے اویل کیے ہیں، بڑے بڑے سخت، زبان باہر آ رہی تھی لیکن اس نے روزہ نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا روزہ چھوڑ دے، روزہ، اس نے سفر پہ جانا تھا لیکن اس نے روزہ نہیں چھوڑا۔ تو یا باری تعالیٰ، اس نے روزہ رکھا، بڑے اچھے طریقے سے رکھا، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس روزے کی جو سفارش ہوگی نا وہ اللہ رد نہیں کرے گا، پکی سفارش، اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ریلیز کر دے گا کہ چلو تمہاری سفارش آ گئی ہے، تم جو ہے وہ کامیاب ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ روزے کا کتنا فائدہ ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ ایک تحفہ ہے، اور صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں روزہ دیا گیا ہے، بلکہ ساری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تمہارے سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم جو ہے وہ متقی پرہیزگار بن سکو۔ تو عزیز طلبہ، بڑی بڑی پیاری چیزیں اللہ نے دی ہیں، جس میں روزہ ہمارے لیے گفٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے روزے رکھتے تھے، ہم تو یہ نا رمضان میں بھی سہم جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں میں کتنے کتنے روزے رکھ لیتے ہیں۔ جمعرات کا روزہ مسٹ، پیر کا روزہ مسٹ، پھر مہینے کے درمیان 3 روزے رکھنا، مختلف طریقے سے محرم کے 2 روزے رکھنا، اور بھی کئی روزے اللہ کے نبی رکھ لیتے تھے۔ گھر میں آتے تھے، کہتے تھے کیا پکا ہے، کیا کھانے والی چیز ہے۔ ہماری مائیں کہتی کہ آج تو گھر میں کچھ نہیں پکا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں چلیں نہیں پکا، میں روزے سے ہوں، یعنی کہ روزہ بھی رکھ لیتے تھے، چلیں نہیں کچھ کھایا روزے سے۔ نفلی روزے کی جو نیت ہے بعد میں بھی ہو سکتی ہے، بتاؤ، اس لیے آپ نے روزے بہت زیادہ رکھے۔ تو روزے سے انسان جو ہے نا ڈائریکٹ اپنے مالک سے نا ملتا ہے، روزہ جو ہے نا بندے کو اپنے مالک سے ڈائریکٹ کر دیتا ہے۔
ایک بندہ شادی نہیں کر سکتا، اس کے گھریلو حالات ایسے ہیں، اس کا کام کاج اچھا نہیں ہے، اس کے پاس ریزیڈنس کے پرابلم ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ اور بھی کئی اس کے پرابلم ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے۔ اس کے لیے کہا گیا تم روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر جو ہے نا کوالٹی بڑھے، تمہارے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نا جذبہ پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزہ رکھنے کی